ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ کبھی کبھی انسان کو چوٹ ایسی جگہ سے لگتی ہے کہ اس کا زخم ساری زندگی کے لیے ہرا رہ جاتا ہے، پھر کچھ بھی ہو جائے وہ زخم بھرنے کا نام نہیں لیتا۔ ایسا ہی کچھ میرے ساتھ بھی ہوا۔ میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ زندگی مجھے کبھی اس موڑ پر بھی لا کر کھڑا کر دے گی۔ میرا نام کاشف ہے اور میں لاہور کے ایک ایلیٹ خاندان سے تعلق رکھتا ہوں۔ میرا انتہائی شاندار گھر بھی ڈیفینس میں ہے، جو کہ ہماری عمارت کی گواہی دیتا ہے۔ چونکہ ہم لوگ انتہائی امیر خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور ہمارے اندر بھی وہ تمام خوبیاں ہیں جو حد سے زیادہ پیسہ آ جانے کے بعد امیروں کے اندر خود بخود آ جاتی ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ امیر لوگوں کے پاس جب زیادہ پیسہ آ جاتا ہے اور ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ وہ اس کو کہاں پر خرچ کریں، تو وہ الٹے سیدھے کاموں میں خرچ کرتے ہیں اور اچھے برے اور کام کو اور سرگرمی میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ پہلے تو مجھے اس بات پر اعتراض ہوتا تھا، لیکن بعد میں مجھے یقین ہو گیا کہ اس بات میں کوئی شک نہیں۔ ہم لوگ جدی پشتی امیر نہیں تھے، ہمارے پاس نیا پیسہ آیا تھا، تو اسی وجہ سے ہمارے اندر خاندانی امیروں والی بات نہیں تھی، بلکہ ہم دوسروں کو دکھانا چاہتے تھے کہ ہمارے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے، تو شو آف کرنے کی بھی بہت عادت تھی۔ ہماری زندگی کی کہانی کے 4 کردار ہیں، اور چونکہ ان کے چاروں کے گرد گھومتی ہے، تو اس وجہ سے پہلے تو مرکزی کرداروں کے متعلق بات کرتے ہیں۔ میری ماں کے والدین یعنی میرے نانا اور نانی دونوں زمیندار تھے، اور چونکہ پرانے زمانوں میں یہ رواج ہوا کرتا تھا کہ خاندان سے باہر شادی نہیں کی جاتی تھی، تو اسی وجہ سے میرے نانا نانی کی شادی بھی خاندان میں کی گئی، اور وہ دونوں اتفاق سے اپنے والدین کی اکلوتی اولادیں ہونے کی وجہ سے بہت فائدے میں رہ گئے۔ دونوں کے پاس بہت زیادہ زمینیں آ گئی تھیں، یعنی نانا کے والدین کے پاس بھی زمیندار ہونے کی وجہ سے کافی زمینیں تھیں، اور نانی کے والدین کے پاس بھی کافی جائیداد تھی اور زمینیں وغیرہ بھی کافی زیادہ تھیں۔ تو اسی وجہ سے جب یہ شادی ہو گئی تو سب ایک خاندان بن گئے، اور یوں سب ایک ہی جائیداد کے زمرے میں آنے لگا۔ چونکہ نانا اور نانی دونوں ہی جدی پشتی جائیداد کے مالک تھے اور ہمیشہ سے پیسے کی ریل پیل دیکھتے آ رہے تھے، تو اسی وجہ سے ایک دوسرے کی زمینیں دیکھ کر ان لوگوں کی رال نہیں ٹپکی تھی، بلکہ دونوں کے لیے یہ عام سی بات تھی، کیونکہ ان کو لگ رہا تھا کہ زیادہ سے زیادہ زمینیں ہمیں کیا دے سکیں گی، اچھا رہن سہن تو ہم پہلے ہی رکھ رہے ہیں۔ بس ان دونوں نے اپنے تعلق کو اچھا اور مضبوط بنانے کی بہت کوشش کی، اور وہ اس میں کافی حد تک کامیاب بھی رہے، کیونکہ ان کے نزدیک سب سے اہم چیز ذہنی سکون تھا، کیونکہ وہ ہمیشہ سے یہ پیسے میں ہی پلتے بڑھتے رہے تھے، تو ان کے نزدیک پیسے کی کوئی خاص اہمیت نہیں تھی۔ ان کو معلوم تھا کہ پیسہ ان کو بس آسائشیں دے سکتا تھا، سکون ان کو ایک دوسرے کا ساتھ ہی دے سکتا تھا۔ یہ بات بلا شبہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ جو لوگ خاندانی امیر ہوتے ہیں وہ واضح نظر آتے ہیں، اور جو لوگ نئے پیسے سے متعارف ہوتے ہیں وہ بھی الگ ہی نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ یعنی اگر ایک جانب جدی پشتی امیر لوگ بیٹھے ہوں اور دوسری جانب وہ لوگ بیٹھے ہوں جن کے پاس نیا پیسہ آیا ہے، تو آپ دونوں کے انداز، رد عمل، کپڑے اوڑھنے پہننے کے انداز اور ہر رویے اور اعتبار سے فوراً سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس کے پاس خاندانی پیسہ ہے اور کس کے پاس نیا پیسہ آیا ہے۔ خیر، ان دونوں کی زندگی کافی خوبصورتی سے گزر رہی تھی۔ جب شادی کے 4 سال بعد اماں نے ان کے آنگن میں آنکھ کھولی تو دونوں بہت زیادہ خوش ہو گئے، اور یوں چیزیں اب مکمل ہو گئی تھیں۔ ان کو بیٹے بیٹی کی کوئی خواہش نہیں تھی، بلکہ ان کی یہی خوشی کافی تھی کہ اللہ نے ان کو اولاد سے نواز دیا تھا۔ عاجزی اور انکساری دونوں میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اپنی بیٹی کی اچھی تربیت کرنے کو انہوں نے کوئی کسر باقی نہ اٹھا رکھی۔ وہ اس کو بہترین اسکولوں میں پڑھانا چاہتے تھے، اور گاؤں میں رہ کر یہ ممکن نہیں تھا، تو انہوں نے شہر میں ایک اسکول تھا وہاں اماں کو داخل کروا دیا، اور چونکہ دونوں کا شہر میں رہنا ممکن نہیں تھا، تو اس وجہ سے اماں کو بورڈنگ میں داخل کروا دیا گیا،
یوں اماں کی زندگی وہاں پر گزرنے لگی۔ وہ کبھی 2 ہفتوں بعد اور کبھی مہینے بعد گھر آیا کرتی تھیں۔ دونوں اس کو دور نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن اچھے مستقبل کے لیے کبھی کبھی دوری بہت ضروری ہو جاتی ہے، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ کس قدر مہلک ثابت ہونے والی ہے۔ وقت پر لگا کر اڑ رہا تھا۔ اماں چاہتی تھیں کہ ایک نانا نانی شہر میں آ جائے، کیونکہ ان کو گاؤں میں جانا پسند نہیں تھا، لیکن وہ دونوں چونکہ ایک گاؤں میں ہی پلے بڑے تھے تو شہر میں دل نہیں لگتا تھا۔ ان کو لگتا تھا کہ شہر میں آ کر جیسے ان کو تازہ ہوا ہی نصیب نہیں ہوتی، اور دونوں ہی بیمار ہو جایا کرتے تھے۔ اماں چونکہ بچپن سے ہی شہر میں رہتی رہی تھی تو شاید وہ اسی وجہ سے عادی ہو گئی تھی، لیکن اماں کی خوشی کی خاطر انہوں نے شہر میں گھر لے لیا، اور وہاں پر وہ مہینے بعد آتے اور 1 ہفتے کے لیے سب وہاں مل کر رہتے، اور پھر اماں کو واپس ہاسٹل چھوڑ دیتے اور خود گاؤں واپس چلے جاتے۔ اماں کا کالج ختم ہو گیا تو نانا نے گاؤں میں ایک بہت بڑی دعوت رکھی، اور وہ بہت زیادہ خوش تھے۔ سب بہت خوش ہو رہے تھے کہ اماں نے کالج پاس کر لیا، تو نانی نے ان کو گلے لگا کر کہا کہ تھوڑے سے وقت پہلے کی بات ہے کہ تم نے ہمارے آنگن میں آنکھ کھولی تھی، اور ہم سوچ رہے تھے کب یہ چلنا سیکھے گی، اور اب دیکھو تم نے کالج بھی پاس کر لیا ہے، اور اب لگ رہا ہے کہ جیسے کل کی یہ بات ہے۔ واقعی معلوم بھی نہیں ہوتا اور بیٹیاں بڑی ہو جاتی ہیں، اور اب ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا کب تم بیاہ کر کسی اور گھر میں چلی جاؤ گی، کسی اور کے آنگن میں جا کر روشنی بکھیرنے لگو گی۔ ہمارے آنگن کو تو تمہاری چمک محسوس کرنے کا وقت ہی نہیں مل سکا۔ جس پر اماں نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ کو میری کمی بالکل محسوس نہیں ہوگی، کیونکہ میں تو بچپن سے آپ سے دور رہی ہوں۔ تو نانا نے کہا کہ ایسے مت کہو، تمہاری کمی ہمیں ہر دم محسوس ہوتی ہے، اور مرتے دم تک محسوس ہوتے رہے گی کہ تم ہماری اکلوتی اور جان سے بھی زیادہ عزیز بیٹی ہو۔ ہم نے تمہاری بہتری کے لیے یہ فیصلہ کیا تھا تاکہ تمہیں بہترین تعلیم مہیا کر سکے۔ یوں مدتوں بعد گاؤں میں ہفتہ گزار کر اماں دوبارہ شہر میں آ گئی، کیونکہ اب انہوں نے یونیورسٹی میں داخلہ لینا تھا۔ ان کے کالج کی ایک سہیلی زینت تھی جو ان کے ساتھ مل کر کچھ یونیورسٹیوں کو دریافت کرنے کے لیے نکل گئی۔ جو ان کے من کو بھائے گی وہ اسی میں داخلہ لیں گی۔ یوں 2-4 یونیورسٹیاں کھنگالنے کے بعد اماں تو تھک گئیں اور کہنے لگیں کہ زینت، اب تم ہی دیکھو کہ میں تمہارے ساتھ کہیں پر نہیں جا رہی، کیونکہ ایسے میں کون سا پتہ چلے گا کہ کون سی یونیورسٹی اچھی ہے یا کون سی بری۔ جب ہم وہاں پر جائیں گے اور ان کو معلوم ہوگا کہ ہم لوگ وزٹ کے لیے آئے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ ہمیں اپنی یونیورسٹی کا مثبت پہلو ہی دکھائیں گے نا۔ یہ تو ہم فضول میں جا کر وقت ضائع کر رہے ہیں۔ تو اس بار زینت نے منہ بسور کر کہا، تو پھر ہم ایسے ہی داخلہ نہیں لے سکتے نا، اس کے لیے ہمیں تھوڑی بہت محنت تو کرنی پڑے گی۔ اماں نے کہا کہ کیا تمہارے خاندان میں کوئی یونیورسٹی میں پڑھتا نہیں ہے جو ہمیں گائیڈ کر سکے، کیونکہ وہ تو ہمیشہ سے شہر میں رہنے والی تھی، اس کی ساری زندگی شہر میں ہی گزری تھی، اور اس کے سارے خاندان والے بہت پڑھے لکھے تھے۔ تو اس نے بتایا کہ میرا ایک کزن ہے۔ تو اماں نے اس کو گھورتے ہوئے کہا کہ اگر تمہارا کزن ہے وہ بھی یونیورسٹی میں پڑھتا ہے تو ہم کیوں مارے مارے پھر رہے ہیں اور خود کو تھکا رہے ہیں؟ تو زینت نے نہ سمجھی سے ابرو اچکاتے ہوئے کہا کہ اس سے کیا ہوگا؟ تو اماں نے اسے گھوری سے نوازتے ہوئے تب کر کہا کہ بہن، یوں یونیورسٹیوں میں پھرنے سے ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تمہارا جو کزن یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، بہتر ہے کہ ہم اس سے مشورہ لے لیں۔ جس پر اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا کہ نہیں یار، ہم ان کو نہیں بلاتے، اور ویسے بھی بہتر ہے کہ ہم یہ کام اپنے ہی بل بوتے پر کریں۔ اماں نے اب کی بار حیرانی سے اسے دیکھا اور کہا کہ آپ لوگ ان کو کیوں نہیں بلاتے؟ وہ چونکہ دونوں کی پکی سہیلیاں تھیں، ایک دوسرے کے ساتھ اپنے تمام دکھ سکھ کرنے کی ان کو عادت تھی کہ اتنے سالوں کی دوستی تھی اور اب ایک دوسرے پر اندھا اعتبار کر لیتی تھی۔ سچ تو یہ تھا کہ زینت کے بھروسے پر ہی نانا اور نانی نے اماں کو یوں شہر میں تنہا چھوڑا ہوا تھا۔ تو اس نے کہا کہ یار، وہ تھوڑا لالچی ٹائپ ہے، ہم چونکہ خاندان میں سب سے زیادہ امیر ہیں، لیکن تم خود دیکھ سکتی ہو کہ ہم نے کبھی کوئی شو آف نہیں کیا، لیکن اس کے پاس ذرا سا پیسہ آتا ہے
وہ شو آف کرنا شروع کر جاتا ہے اور ہمیشہ ایسے لوگوں سے دوستی کرتا ہے جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے۔ وہ شارٹ کٹ کے ذریعے اوپر جانا چاہتا ہے، تو ایسے لوگوں سے مجھے شدید قسم کی چڑ ہے، اسی لیے میں اس سے بات ہی نہیں کرتی۔ یہ بات سن کر اماں نے تعصب سے سر نفی میں ہلایا اور کہنے لگیں کہ یار ہم نے کون سا اس کے ساتھ رشتہ داری کرنی ہے، ہم نے تو اس سے مشورہ مانگنا ہے۔ جس پر زینت نے غیر مطمئن ہوتے ہوئے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ کوئی اچھا مشورہ دے گا۔ تو اماں نے کہا کہ ایک بار پوچھ لیتے ہیں، اگر تمہیں ایسا لگے کہ وہ اچھا مشورہ نہیں دے رہا، ویسے بھی چھٹی حص بھی تو کسی چڑیا کا نام ہے نا، اس سے ہم اندازہ لگا لیں گے۔ اماں چونکہ بہت ضد کر رہی تھی تو زینت نے فیصلہ کر لیا اور وہ دونوں اس کی یونیورسٹی میں چلی گئی۔ وہاں جا کر زینت نے اس کو فون کیا تھا اور وہ تھوڑی ہی دیر میں آ گیا۔ سلام دعا کے بعد وہ ان دونوں کو کینٹین لے گیا۔ اس نے ان دونوں کے لیے کچھ سنیکس اور کولڈ ڈرنکس آرڈر کی۔ اماں اور ان کی دوست تو انکار کرتی رہیں، مگر اس نے کہا کوئی بات نہیں، آپ لوگ میرے مہمان ہیں۔ جس پر اماں نے کہا کہ تم تو کہتی تھی کہ یہ انتہائی کنجوس ہے، دیکھو اس نے ہمارا کتنا خیال رکھا، یعنی کتنا آداب میزبانی نبھائے ہیں۔ جس پر ان کی دوست نے گھوری سے نوازتے ہوئے کہا کہ بالکل امپریس مت ہونا، یہ یقیناً ہمیں امپریس کرنے کے لیے یہ سب کر رہا ہے۔ اماں نے کہا کہ تمہارے بدگمان ہونے کی عادت تمہیں تمہارے اپنوں سے دور کر دے گی۔ تو جس پر انہوں نے کہا کہ تمہاری خوش گمان ہونے کی عادت تم کو ایک روز تمہارے اپنوں سے دور کر دے گی۔ اس سے پہلے کہ وہ دونوں بحث کرتی، وہ سنیکس اور کولڈ ڈرنکس لے کر آ گیا تو دونوں کو خاموش ہونا پڑا، مگر ایک دوسرے کو گھورنا نہیں بھولی تھی۔ اس کے بعد اماں نے ہی اس سے پوچھا کہ ہم آپ سے مشورہ لینے کے لیے یہاں پر آئے ہیں کہ ہمیں کس یونیورسٹی میں داخلہ لینا چاہیے۔ جس پر انہوں نے کہا کہ یہ تو آپ کو یونیورسٹی وزٹ ٹھیک کرنے پر معلوم ہوگا کہ کون سی یونیورسٹی آپ کو بہتر معلوم ہو رہی ہے۔ تو اماں کی دوست نے چٹک کر کہا کہ ہم کافی یونیورسٹیاں وزٹ کر چکے ہیں اور ہم جس بھی یونیورسٹی میں جاتے ہیں دل کرتا ہے وہاں پر ہی داخلہ لے لیں، ہم فیصلہ نہیں کر پائے۔ تو پھر اچانک آپ کا خیال آیا، اور ویسے بھی اس یونیورسٹی میں ہم لوگ موجود تھے، تو سوچا کہ کیوں نہ آپ سے ہی مشورہ کر لیا جائے۔ تو اس نے سر کو سمجھنے والے انداز میں جنبش دی اور کہا کہ آپ لوگ جس بھی یونیورسٹی میں جائیں گے وہاں کے اسٹوڈنٹ اس یونیورسٹی سے عاجز ہی آئے ہوں گے، کیونکہ دور کے ڈھول سہانے ہوتے ہیں۔ ہمیں ہمیشہ وہ چیزیں اچھی لگتی ہیں جو ہماری پہنچ سے دور ہوتی ہیں۔ ان اسٹوڈنٹس کے منہ سے بہت کم سنیں گے کہ ہماری یونیورسٹی بہت اچھی ہے، اسی لیے اس رائے پر فیصلہ کرنا تو سراسر بے وقوفی ہے۔ اماں نے سمجھنے والے انداز پہ ان کو دیکھا اور کہا جی ہمیں معلوم ہے، وہاں کے اسٹوڈنٹس کی رائے کی وجہ سے ہی کافی کنفیوز ہو گئے تھے، اور جب اساتذہ نے ان کے مقابلے میں تعریف کی تو ہم بہت زیادہ الجھ گئے تھے، اسی لیے آپ سے مشورہ مانگا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اس یونیورسٹی میں پچھلے 3 سال سے ہوں اور میں نے اس کو بہت بہترین پایا ہے، جو کہ باقی یونیورسٹیوں کی طرح کچھ خامیاں اس میں موجود ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ باقیوں کے مقابلے میں کافی بہترین ہے۔ اگر مجھ سے مشورہ مانگے تو میں یہی کہوں گا کہ آپ اسی یونیورسٹی میں داخلہ لیں، کہ خدا نخواستہ اگر کل کو آپ کو کوئی مشکل ہوئی تو تھوڑی بہت ہیلپ میں بھی آپ کی کر دوں گا، باقی آپ کی اپنی مرضی ہے، کیونکہ میں اس یونیورسٹی کو اچھی طرح جانتا ہوں، تو مجھے معلوم ہے کہ یہ آپ لوگوں کے لیے اچھی اپرچونٹی ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور اسے یونیورسٹی کے متعلق کچھ معلومات وغیرہ لی، اور اس نے بہت اچھے سے گائیڈ کیا۔ اس کا نام باسط تھا، اور اماں نے کھانے کا بل دینے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آج آپ مہمان ہیں، اگر کبھی آپ کا مہمان بنا تو آپ آداب میزبانی نبھا دیجیے گا۔ جبکہ زینت کو اس نے کوئی دلچسپی نہیں لی تھی، وہ تو بس خاموشی سے یونیورسٹی کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے بعد چند دن مشورہ کرنے کے اور بہت سوچنے کے بعد دونوں ہی اس بات پر متفق ہو گئیں کہ ان کو باسط کی یونیورسٹی میں ہی داخلہ لے لینا چاہیے۔ اماں تو ویسے بھی باسط پر لٹو ہی ہو گئی تھی، کیونکہ انہیں اس کا اخلاق بہت اچھا لگا تھا۔ لیکن یہی غلطی ہم کرتے ہیں جب ہم لوگوں کو پہچان نہیں سکتے کہ انہوں نے خود پر کتنے نقاب چڑھائے ہوتے ہیں،
اور ہم کتنے دھوکوں کی زد میں آ جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد اسی یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا گیا۔ چونکہ وہ کافی امیر تھیں تو ان کے لیے کسی پرائیویٹ یونیورسٹی میں داخلہ لینا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ داخلہ لینے کے دوران باسط نے ان کی بہت زیادہ مدد کی تھی۔ اس کے بعد ان کی کلاسیں ایک ہفتے کے بعد شروع ہونی تھیں۔ ایک ہفتہ دونوں نے خوب شاپنگ وغیرہ کی۔ نانا اور نانی کو بھی داخلے کا بتایا گیا اور وہ بہت زیادہ خوش ہوئے تھے، اور اماں سے ملنے نانا اور نانی بھی آ گئے تھے۔ ان کو بھی یونیورسٹی دکھائی تو دونوں کو تسلی ہو گئی تھی۔ ویسے بھی وہ سادہ سے لوگ تھے، ان کو کیا علم تھا کہ یہاں پر کیا ہوتا ہے۔ اماں اور ان کی دوست کی ایک ہی کلاس ہوا کرتی تھی، اور دونوں کی کلاسوں کا وقت بھی ایک ہی ہوتا تھا۔ تقریباً یونیورسٹی جاتے ہوئے 1 مہینہ ہو گیا تھا۔ باسط کے ساتھ روز ہی سرسری سی سلام دعا ہو جاتی تھی، اور اماں نے اس کو بالکل برعکس پایا، کیونکہ زینت نے جیسا بتایا تھا وہ ویسا بالکل بھی نہیں تھا، بلکہ وہ تو بہت اچھا انسان تھا۔ اماں نے سوچا کہ زینت یقیناً اس سے خائف ہے، کیونکہ وہ کافی اچھا ہے پڑھائی میں، لیکن چونکہ پیسے کے معاملے میں زینت اس سے کافی زیادہ ہائی اسٹینڈرڈ رکھتی ہے، تو شاید اسی وجہ سے وہ اپنے سے کم تر لوگوں سے بات کرنا پسند نہیں کرتی، اور وہ اس کا رشتہ دار ہے تو وہ نہیں چاہتی کہ کوئی جان جائے کہ اس کے رشتہ دار اس کے مقابلے میں تھوڑے کم ہو سکتے ہیں۔ یہی وہ خیال تھا جو اماں کے دل میں آیا، کیونکہ انہوں نے باسط پہ کوئی خامی نہیں دیکھی تھی۔ ان کے درمیان روز 2 سے 4 منٹس کی ملاقات ہونے لگی، اور اماں کا تو جیسے خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا تھا۔ وہ بچوں کی طرح خوش ہوتی۔ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیوں ہوتا تھا۔ ایک روز وہ یونیورسٹی نہیں آیا تھا تو اماں کا تو جیسے سارا دن ہی بہت برا گزرا۔ وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کے چکر لگاتی، بے تابی سے منڈلاتی رہیں کہ شاید وہ آ جائے، کیونکہ اس کو دیکھے بغیر ان کے دن کی شروعات نہیں ہوتی تھی۔ تو آج تو تقریباً سارا دن ہی گزر گیا تھا۔ وہ اداس دل کے ساتھ ہاسٹل میں واپس آ گئی۔ ان کا دل بہت اداس تھا، بے وجہ رونے کو دل کر رہا تھا۔ چونکہ وہ روز نظر آ جایا کرتا تھا تو اماں کو لگتا تھا کہ یوں ہی ان کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے، لیکن ایک دن نظر نہ آئے تو ان کی ساری اہمیت اماں پر واضح ہو گئی کہ وہ شخص بہت اہم ہو چکا تھا۔ ان کو علم ہو گیا کہ محبت ان کے دل پر اتر چکی ہے۔ اس بات کا اعتراف ہی ان کے دل کی دھڑکنیں بڑھانے کے لیے کافی تھا۔ اگلے دن وہ دوبارہ یونیورسٹی گئی اور شدت سے اس کا انتظار کر رہی تھی، کیونکہ کل نہیں دیکھا تھا تو دن اچھا نہیں گزر رہا تھا، لیکن وہ آج بھی نظر نہ آیا تو اماں اب جھنجھلا سی گئی۔ ان کو بہت غصہ آ رہا تھا، کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ یہ بات ان کی دوست کو معلوم نہیں تھی کہ ابھی تو ان کو خود علم ہوئے بھی گھنٹے ہی ہوئے تھے۔ ویسے بھی ان کو معلوم تھا کہ ان کی دوست باسط کو بالکل بھی پسند نہیں کرتی تھی، تو اس وجہ سے انہوں نے دل میں یہ بھی پکا ارادہ کر لیا تھا کہ اپنی دوست کو اس بات کی بھنک نہیں پڑنے دیں گی، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اگر ان کی دوست کو اس بات کا علم ہو گیا تو ہنگامہ برپا کر دے گی اور ان دونوں کو کبھی قریب نہیں آنے دے گی۔ اور اماں کے لیے پتہ نہیں کیوں باسط ایک دم سے بہت اہم ہو گیا تھا۔ ان کے لیے ان کی دوست بھی بہت اہم تھی، لیکن وہ باسط کو بھی کھونا نہیں چاہتی تھی۔ اسی لیے انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ ان دونوں کو ایک دوسرے سے بہت الگ رکھیں گی۔ اس کے بعد آدھا دن گزر گیا تو اچانک ان کی نظر کوریڈور میں پڑی، جہاں باسط کان کے ساتھ فون لگائے کسی کے ساتھ بات کر رہا تھا، اور اماں کے چہرے پر ایک دم رونق چھا گئی۔ ان کے دل کی دھڑکن بہت بڑھ گئی۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اڑ کر باسط کے پاس چلی جائیں، لیکن ایسا کر کے وہ اپنی اضطرابی کیفیت اور اپنے احساسات باسط تک نہیں پہنچانا چاہ رہی تھی، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ اس سے اچھا تاثر نہیں پڑے گا۔ ان کی دوست بھی پاس ہی بیٹھی ہوئی اپنا کام کر رہی تھی۔ اماں نے شکر ادا کیا کہ اس نے اماں کے چہرے کے بدلتے احساسات اور تاثرات نہیں دیکھے تھے۔ وہ اماں کے دل کی بدلتی کیفیتوں سے انجان تھی، مگر اماں کی آواز میں اس نے خوشی محسوس کرتے ہوئے کہا کہ اچانک سے تمہارا موڈ کیسے اچھا ہو گیا؟ تو اماں نے کہا، میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا، یہ موسم کا اثر ہے۔ اب موسم دیکھو ایک دم سے کتنا اچھا ہو گیا ہے، تو اسی وجہ سے میرا موڈ بھی ٹھیک ہو گیا۔
جس پر اس نے اماں کو گھورتے ہوئے کہا کہ تمہارا شاید دماغ چل گیا ہے، کیونکہ موسم پہلے سے بھی زیادہ خراب ہے، دیکھو کتنی گرمی ہو رہی ہے۔ جس پر اماں نے منہ بسور کر کہا کہ تم سے میرا موڈ ٹھیک ہونا برداشت نہیں ہوا، پہلے تم غصہ کر رہی تھی کہ موڈ بلا وجہ خراب ہے، تو اس پر ان کی دوست نے کہا کہ ایسا نہیں، میں بس وجہ جان رہی تھی۔ ہاں، اگر تمہارا موڈ بلا وجہ ٹھیک ہو گیا ہے تو میں بہت خوش ہوں کہ تمہارا موڈ خود بخود ٹھیک ہو گیا اور مجھے کوئی کوشش نہیں کرنی پڑی۔ اس پر اماں نے کہا ہاں شاید ویسے ہی ٹھیک ہو گیا، کیونکہ میں بے نام سی اداسی تھی، اب وہ ختم ہو گئی۔ انہوں نے ترچھی نگاہوں سے باسط کی طرف دیکھا جو ابھی بھی کوریڈور کے کنارے پر کھڑا کسی سے بات کر رہا تھا۔ پھر وہ ظاہر کر رہا تھا کہ جیسے وہ واقعی میں بڑا مصروف ہے۔ باسط کا ڈپارٹمنٹ دوسرا تھا، اس وجہ سے اماں کو تھوڑی مشکلات کا سامنا ہو رہا تھا۔ اس کے بعد ان کی دوست نے کہا کہ چلو کلاس کا وقت ہو گیا ہے، تو اماں نے کہا نہیں، آج میرا سر تھوڑا درد کر رہا ہے تو میں کلاس لینے نہیں جاؤں گی، میں ہاسٹل جا رہی ہوں۔ ابھی تک ان کی دوست کی نظر باسط پر نہیں پڑی تھی، کیونکہ وہ اس کو تلاش نہیں کر رہی تھی۔ اگر وہ تلاش کر رہی ہوتی تو یقیناً ان کی نظر بھی باسط پر پڑ جاتی، کیونکہ جب ہم کسی کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں تو وہ میں ہزار لوگوں کی بھیڑ میں بھی نظر آ جاتا ہے، لیکن اگر ہم کسی کو تلاش نہیں کر رہے ہوتے تو ہمیں سامنے بیٹھا ہوا بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ ان کی دوست اماں کو گھورنے لگی تھی اور کہنے لگی تھی کچھ نہیں ہوتا، لیکچر میں کون سا انہوں نے تم سے کچھ کروانا ہے، تم آرام سے اندر پنکھے کے نیچے بیٹھی رہنا۔ اماں نے پھر نفی میں سر ہلا دیا، کیونکہ دراصل وہ باسط سے بات کرنا چاہ رہی تھی، ان کا دل کر رہا تھا۔ ان کو معلوم تھا کہ اگر وہ کمرے میں چلی بھی گئیں تو ان کا موڈ مزید خراب ہو جائے گا، اور اس وقت ان کے لیے سب سے اہم ان کا موڈ تھا۔ تو ان کی دوست نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں بھی تمہارے پاس ہی بیٹھ جاتی ہوں، اب میں تمہارے بغیر کلاس لینے کیسے جاؤں گی؟ اور اماں کے تو ہاتھوں کے طوطے ہی اڑ گئے کہ اگر یہ یہاں پر بیٹھ گئی تو سارا معاملہ ہی خراب ہو جائے گا، کہ وہ کبھی بھی باسط سے بات نہیں کرنے دے گی، اور اماں تو اس وقت باسط سے بات کرنے کے لیے مر رہی تھی۔ تبھی ان کی دوست کی نظر سامنے پڑ گئی اور اس کے چہرے پر انتہائی عجیب تاثرات آ گئے۔ تو اماں جان تو گئی تھی کہ کیا ہوا ہے، مگر پھر بھی انجان بنتے ہوئے کہا کہ کیا ہوا زینت، تمہارا موڈ ایک دم سے کیوں آف ہو گیا؟ تو وہ اس نفی میں سر ہلا کر کہنے لگی یار وہ باسط سامنے کھڑا ہے، میرا اس کو بلانے کو بالکل دل نہیں کر رہا، میں تمہارے پاس ہی بیٹھی رہتی لیکن میں اب جا رہی ہوں، کیونکہ میں باسط کے منہ نہیں لگنا چاہتی۔ یہ سن کر اماں کو بہت زیادہ دکھ ہوا تھا، کیونکہ وہ باسط کو بہت پسند کرتی تھیں، اور اپنی بہترین سہیلی کے منہ سے یہ بات سن کر ان کو تکلیف ہوتی تھی، کیونکہ ان کی سہیلی کی رائے ان کے لیے بڑی معنی رکھتی تھی۔ اماں کی تو جیسے بن مانگی دعا قبول ہو گئی تھی۔ وہ چلی گئی تو اماں وہاں پر ہی بیٹھی رہیں۔ تھوڑی دیر بعد باسط تو اس جانب آ گیا، اور پتہ نہیں اس نے اداکاری کی تھی یا واقعی اس نے ابھی تک اماں کو دیکھا نہیں تھا۔ سو اچانک ان پر نظر پڑی تو بے ساختہ خوش ہو گیا اور کہنے لگا کہ ارے آپ یہاں پر۔ اماں بھی اپنی خوشی چھپا نہ سکیں اور اٹھ گئی اور سلام دعا کی۔ اس کے بعد وہ کافی دیر وہاں کھڑے باتیں کرتے رہے، یوں ہی روٹین کی باتیں، لیکن اماں بہت زیادہ خوش ہو گئی تھیں۔ اگلا روز بہت عجیب تھا کہ اماں اور ان کی سہیلی کینٹین میں بیٹھ کر کھانا کھا رہی تھیں کہ اچانک ان کی نظر پڑی کہ باسط کسی لڑکی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہنس ہنس کر باتیں کر رہا ہے۔ اماں کا تو روم روم جل گیا تھا، ان کا موڈ ایک دم سے خراب ہو گیا اور دل چاہ رہا تھا کہ اونچی اونچی آواز میں روئیں، مگر ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ اس سے اگلے دن اماں یونیورسٹی نہیں گئی اور ان کو شدید بخار نے آن لپیٹا۔ جب وہ اگلے 2 سے 3 دن یونیورسٹی نہ گئیں تو ان کی دوست پتہ لینے کے لیے ہاسٹل میں آ گئی اور اماں بخار میں پھینک رہی تھی، تو ان کے روم میٹس نے بتایا کہ پچھلے 2 دن سے وہ مسلسل رو رہی ہے۔ انہوں نے وجہ پوچھی تو اماں نے کہا ایسی کوئی خاص وجہ نہیں ہے، بس میں گھر والوں کو یاد کر رہی ہوں۔ لیکن ان کی دوست اچھی طرح جانتی تھی کہ کوئی اور ہی وجہ تھی، کیونکہ وہ تو بچپن سے ہی یہاں پر رہ رہی تھی، تو یہ تو کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ وہ اماں کو لے کر باہر آئی اور کہنے لگی کہ اب تمہیں بخار نہیں ہے، بلکہ تم مایوس لگ رہی ہو، مجھے بتاؤ تمہیں کیا ہوا ہے؟
اماں نے لاکھ پوچھنے پر بھی نہیں بتایا، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ ان کی دوست کو اچھا نہیں لگے گا اور وہ لیکچر دے دے گی اور بتائے گی کہ وہ لالچی انسان ہے، وہ لڑکوں کو مینوپلیٹ کرتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے۔ اور اماں اس کے علاوہ کچھ بھی سننے کو تیار نہیں تھی۔ اگر سادہ لفظوں میں کہا جائے تو وہ باسط کو بھی نہیں کہنا چاہتی تھیں اور اپنی دوست کو بھی نہیں کھونا چاہتی تھیں۔ تقریباً 1 ہفتے بعد ان کی طبیعت ذرا سنبھلی اور پھر کمبخت دل بھی جیسے باسط کی یہ غلطی معاف کر چکا تھا۔ اس نے جیسے باسط کو معاف کر دیا تھا۔ وہ یونیورسٹی گئیں تو ان کو باسط کوریڈور میں نظر آ گیا اور ان کو دیکھ کر وہ فوراً ان کی جانب آیا۔ ان کا حال احوال پوچھنے کے بعد کہنے لگا، آپ اتنے دن سے یونیورسٹی کیوں نہیں آ رہی تھی؟ تو اماں نے بتایا کہ میری طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ ان کو حقیقت نہیں بتائی تھی کہ اس طبیعت خراب ہونے کے پیچھے وجہ کیا تھی۔ تو باسط نے ان کو ایک پاس ہی بینچ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اماں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا کہ میں یہاں پر نہیں بیٹھ سکتی کیونکہ زینت آنے والی ہے اور اس کو یہاں بیٹھنا اچھا نہیں لگے گا، ہم کہیں اور بیٹھتے ہیں۔ تو وہ دونوں ڈپارٹمنٹ کے اگلے حصے کی جانب چلے گئے کہ یہاں پر بہت کم لوگ بیٹھتے تھے، اور وہ اب عقبی حصے میں چلی گئیں۔ اور آج انہوں نے ہمت کر لی کہ وہ اس آگ میں تنہا نہیں جلیں گی بلکہ باسط کو بھی بتا دیں گی۔ پھر ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے باسط کو بتا دیا، اور وہ تو جیسے صدمے میں ہی چلا گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کتنی امیر لڑکی اس کے سامنے یوں سرنڈر کر رہی ہے۔ اماں کو لگا کہ جیسے انہوں نے بتانے میں جلدی کر دی تھی۔ انہوں نے کہا، سوری، مجھے یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ جس پر باسط نے ان کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں یہ بات خود تم سے کرنا چاہتا تھا لیکن میری ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ میں اس دن جان بوجھ کر کینٹین میں لڑکی کو اپنے ساتھ لے کر گیا تھا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تمہیں کچھ فرق پڑتا ہے یا نہیں، اور میں جانتا ہوں کہ تمہیں بخار بھی اسی وجہ سے ہوا ہے۔ اماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگیں، میں نہیں جانتی یہ سب کیسے ہو گیا۔ تو باسط نے کہا، مجھے بتاؤ، کیا تمہارے گھر والے مان جائیں گے؟ اماں نے بتایا کہ میرے والدین مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، انہوں نے آج تک میری کوئی خواہش نہیں ٹالی، ان کو میں منا لوں گی۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ تمہاری دوست تو ہنگامہ برپا کر دے گی۔ اماں نے کہا، اسے میرا فیصلہ ماننا پڑے گا کیونکہ یہ تو میری زندگی کا فیصلہ ہے۔ اس کے بعد جب زینت کو علم ہوا تو اس نے واقعی ہنگامہ برپا کر دیا اور کہنے لگی، کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ وہ لالچی انسان تمہارے ساتھ لالچ میں شادی کر رہا ہے۔ اس کے باپ نے بھی میری پھپھو کے ساتھ لالچ میں شادی کی تھی لیکن بعد میں ان کو چھوڑ کر چلا گیا۔ خدا کے لیے میں تمہیں وارن کر رہی ہوں کہ وہ لڑکا قابل بھروسہ نہیں ہے۔ لیکن میں کوئی بھی بات ماننے کو تیار نہیں تھی اور میں نے اسے کہا کہ دیکھو، میں اس سے محبت کرتی ہوں اور میرے نزدیک باقی کوئی چیز معنی نہیں رکھتی۔ تو اس نے کہا، محبت کرنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ تم اپنی زندگی کو داؤ پر لگا دو، میں تمہاری دشمن نہیں ہوں۔ تو اماں نے روتے ہوئے کہا، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ ان کی دوست نے ہر طرح سے روکنے کی کوشش کی مگر اماں نے جیسے تہیا کر لیا تھا کہ وہ خود کو برباد کر کے ہی دم لیں گی۔ نانا نانی کو جب علم ہوا تو پہلے تو وہ صدمے میں ہی چلے گئے، لیکن پھر ان کو بتایا کہ وہ زینت کا خاندان ہے، جبکہ زینت کہہ رہی تھی کہ وہ سچ بتا دے گی کہ وہ لڑکا بالکل بھی قابل بھروسہ نہیں ہے۔ اماں نے کہا کہ اگر تم نے ایسی کوئی حرکت کی تو ظاہر سی بات ہے کہ میں کسی اور سے شادی نہیں کروں گی، اور جب مجھے وہ نہیں ملے گا تو میں خودکشی کر لوں گی، کیونکہ اس کے بغیر میں کبھی زندہ نہیں رہ سکوں گی اور میری موت کے ذمہ دار بس تم ہوگی۔ بس یہی بات تھی کہ وہ اماں کی جنونیت سے خائف ہو کر وہ چپ ہو گئی۔ نانا نانی پہلے بھی لالچی نہیں تھے اور پھر ان کے خاندان والوں سے مل کر ان کو تسلی سی ہو گئی اور یہ رشتہ طے ہو گیا اور چٹ منگنی پٹ پیا ہو گیا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب دونوں نے ایک ہی جگہ پڑھنا تھا اور ایک ہی شہر میں موجود تھے تو بہتر تھا کہ وہ آج ہی شادی کر لیتی۔ ان کی فکر بھی ختم ہو جاتی کہ اگر نکاح نہ ہوا ہوتا تو ظاہر سی بات ہے وہ دونوں وہاں اکٹھے رہتے، تو پھرنا تو انہوں نے تھا ہی۔ 100 طرح کی باتیں ہوتی ہیں، کوئی غلطی گناہ ہو جاتا، اسی لیے انہوں نے شادی کا فیصلہ کر لیا۔
شادی دھوم دھام سے ہو گئی، سب بہت خوش تھے۔ نانا ابو نے ایک دن اماں کو بلایا اور اپنی آدھی سے زیادہ جائیداد ان کے نام کر دی۔ اماں کی تعلیم مکمل ہو گئی۔ اس دوران ابا کا رویہ تو کافی زیادہ اچھا تھا اور زینت بھی تھوڑی مطمئن ہو گئی تھی کہ شاید وہ اپنے باپ کے جیسا نہ نکلا ہو۔ ایک روز اماں کی دنیا اندھیر ہو گئی۔ جب نانا اور نانی ان سے ملنے شہر آ رہے تھے تو اچانک ان کی گاڑی حادثے کا شکار ہو گئی اور دونوں اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ اماں کے لیے بہت بڑا حادثہ تھا۔ وہ تو ڈپریشن میں چلی گئیں۔ کتنے مہینے وہ نہ بولتی تھیں نہ کھاتی پیتی تھیں، بس ہر وقت روتی رہتی۔ آہستہ آہستہ وہ زندگی کی جانب آئیں۔ ان کو دھیان بٹانے کے لیے ابا نے کلب وغیرہ جوائن کروایا۔ آہستہ آہستہ ان کے اندر وہ امیروں والی تمام خصلتیں آنے لگیں۔ ان کو یہ سب لطف دینے لگا۔ زینت ان کو سمجھاتی کہ یہ گناہوں کی دلدل ہے اور اس میں سوائے خسارے کے کچھ نہیں ہوگا، مگر ابا یعنی باسط نے بتایا کہ زینت تو پرانے زمانے کی سوچوں کی مالک ہے، تم اس کے بارے میں مت سوچا کرو۔ ویسے بھی اماں کا دماغ مکمل طور پر ان کے کنٹرول میں تھا، کیونکہ انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کا دماغ اسی انسان کے کنٹرول میں چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد ان کی گود میں ایک ساتھ 2 بچے آ گئے، یعنی میں اور میری بہن۔ دونوں بہت خوش ہو گئے۔ دونوں کی زندگیاں مکمل ہو گئیں۔ کچھ عرصہ وہ ہر قسم کی سرگرمیوں سے دور رہے، مگر ڈیڈی نے سیاست میں حصہ لیا اور اماں بھی یہی ساری سرگرمیوں میں ملوث ہو گئی اور ہم بس ملازموں کے سہارے رہ گئے۔ مجھے نہیں معلوم کب ہم دونوں نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ لیے۔ میں تو اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ سارا دن پھرتا رہتا اور میری بہن بھی کلب وغیرہ جانے لگی۔ ہماری کلاس میں یہ عام سی بات تھی۔ ایک رات میری بہن ڈانس کلب سے واپس آئی تو وہ نشے میں دھت تھی۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت غصہ آیا اور میں نے اسے بہت ڈانٹا اور کہا کہ آئندہ تم وہاں پر نہیں جاؤ گی، اور اگر گئی تو میں ڈیڈی کو بتا دوں گا، کیونکہ اس پر ڈیڈی تھوڑی سختی کرتے تھے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ کل کو اس کی شادی ہونا مشکل ہو جائے گی، تو اسی وجہ سے وہ ایسا کرتے تھے اور وہ ان سے اچھا خاصا ڈرتی بھی تھی۔ اس کے بعد وہ دوبارہ وہاں پر نہیں گئی۔ ایک روز میں دوستوں کے ساتھ یوں ہی سڑک پر آوارہ گردی کر رہا تھا کہ ایک برقعے میں ملبوس لڑکی جا رہی تھی۔ ہم سب اس کا پیچھا کرنے لگے۔ وہ بھاگنے لگی کہ کسی طرح عزت بچ جائے، تو میں نے بھاگ کر اسے پکڑا اور اس کا نقاب کھینچ کر اتارا، اور یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ وہ کوئی اور نہیں، میری بہن تھی۔ میں بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا جبکہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میرے دوست بھی پہچان گئے تو خود بخود پیچھے ہٹ گئے تھے۔ میں تو اسے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ میں اسے لے کر گھر آیا اور کہا کہ تم وہاں پر اس حلیے میں کیا کر رہی تھی؟ تھوڑی دیر تو وہ چپ رہی، تو میں اس کے پاس بیٹھ گیا اور کہنے لگا، مجھے بتاؤ یہ کیا حلیہ بنایا ہوا ہے اور تم کیا کرتی پھر رہی ہو؟ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے کہا، مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے، میں بہت پریشان ہو رہا ہوں۔ ڈیڈی اور ممی کسی پارٹی میں گئے ہوئے تھے اور ممی کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ تو وہ کانپتے ہوئے لبوں سے کہنے لگی کہ اس روز آپ نے مجھے ڈانٹا تو مجھے بہت برا لگا، لیکن میں بہت بے سکون تھی۔ میں اس ڈانس کلب میں جایا کرتی تھی اور مجھے وقتی طور پر یہ دنیا بھول جایا کرتی تھی۔ ماما اور ڈیڈی کی توجہ نہ ملنے کی وجہ سے وہاں پر جب لوگ مجھے صلاحیتی نظروں سے دیکھتے تھے تو مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں ناچتی رہوں اور لوگ یوں ہی مجھے تعریفی اور توصیفی نظروں سے دیکھتے رہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ لرز رہی تھی اور ہم دونوں بہن بھائی ایک دوسرے سے نظریں چرا گئے۔ کہنے لگی کہ میں اگلے روز وہاں جانے لگی تھی کہ مجھے اپنے گھر کے باہر کچھ لڑکیاں نظر آئیں۔ انہوں نے برقعے پہنے ہوئے تھے اور وہ کافی پیاری لگ رہی تھیں۔ وہ یہاں پر غریبوں میں کچھ تقسیم کر رہی تھیں۔ انہیں میں جانتی نہیں تھی، لیکن میں ان کے پاس گئی اور کہا کہ آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ تو وہ کہنے لگیں، ہم یہاں غریبوں میں راشن تقسیم کرنے جا رہے ہیں۔ تو میں نے کہا، کیا مطلب؟ آپ کے پاس کوئی کیمرہ مین نہیں ہے؟
تو وہ کہنے لگیں کیوں، کیمرہ مین کا اس کے ساتھ کیا تعلق؟ تو میں نے کہا ہم تو جب بھی راشن دیتے ہیں تقسیم کرتے ہیں، ورنہ لوگ تو یہ یقین نہیں کرتے کہ ہم لوگ بھی خیرات دیتے ہیں۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ جب اللہ کے لیے دیتے ہیں تو دکھاوا نہیں کرتے، کیونکہ جب دکھاوا کرتے ہیں تو وہ قبول نہیں ہوتا۔ مجھے ان کی باتیں بڑی عجیب لگی تھیں، لیکن وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں ان سے باتیں کروں، کیونکہ ان کے چہرے پر عجیب و غریب قسم کا نور نظر آ رہا تھا۔ مجھے لگا کہ وہ کوئی یوں ہی یہاں کی عام سی لڑکیاں ہوں گی، غریب سی، لیکن پھر خیال آیا کہ یہاں غریب لوگ تو رہنا افورڈ نہیں کر سکتے۔ لیکن مجھے علم ہوا کہ وہ بہت امیر ہیں، لیکن انہوں نے خود کو اللہ سے دور نہیں کیا۔ تو میرے ساتھ عجیب سی باتیں کرنے لگی اللہ کی، اور میرا دل ایک دم سے گھبرا رہا تھا، دل بھر کے آ رہا تھا۔ ان میں سے ایک لڑکی کہنے لگی کہ تمہاری آنکھوں میں اتنی بے سکونی نظر آ رہی ہے۔ اس کی باقی بہنیں اور کزنیں وہاں سے چلی گئیں، اور میں نے پتہ نہیں کیسے اس کو سب سنا دیا کہ بچپن سے لے کر آج تک ہم اپنے والدین کی توجہ کو ترس رہے ہیں، ساری زندگی سٹیٹس اور سٹینڈرڈ کے درمیان نکال دی، جس پر اس نے کہا کہ اللہ زیادہ دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے۔ زیادہ پیسہ ہونے کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہم غلط کاموں میں ہی صرف کریں۔ اس کی آواز میں اتنی چاشنی تھی کہ کبھی مجھے اپنی ماں کی آواز سن کر بھی اتنا سکون نہیں ملا تھا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ ہم تھوڑی دیر بعد مدرسے جائیں گے، اگر آپ چاہیں تو آپ ہمارے ساتھ آ سکتی ہیں۔ مجھے ڈر تھا کہ ممی یا ڈیڈی کو علم ہو گیا تو وہ وہاں ہنگامہ برپا کر دیں گے، چونکہ وہ سب کچھ بتا چکی تھی۔ دوستوں نے مجھے کہا کہ آپ ان کو علم نہ ہونے دیجیے گا، آپ عبایا پہن لیں۔ میں نے اس کی بات مان لی، اور یہ پہن کر جب میں وہاں پر گئی تو مجھے اس جگہ اتنا سکون محسوس ہوا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ اس کے بعد میں پتہ نہیں روز کیوں وہاں جانے لگی، اللہ سے رو رو کر اپنے کیے گئے گناہوں کی معافی مانگنے لگی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب میں ڈانس پارٹی کلب وغیرہ میں نہیں جاتی، کیونکہ میرا سکون مجھے کہیں اور سے مل گیا ہے۔ پھر اس نے میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا کہ آپ مجھے بہت عزیز ہیں بھائی، ہم دونوں کا قصور نہیں ہے، ہمارے والدین نے ہمیں سکھایا ہی نہیں کہ ہمیں سکون کہاں سے ملے گا، انہوں نے تو ہمیں بس لبرل بنانا سکھا دیا۔ میں آپ کو کہوں گی کہ آپ یہ سب چھوڑ کر صرف ایک بار اللہ کی طرف آئیں، آپ دیکھیے گا آپ کو ایسا سکون ملے گا جس کی تلاش میں ہم دونوں مارے مارے پھر رہے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے مزید بتایا کہ وہ آج بھی مدرسے کی جانب بھی جا رہی تھی، لیکن جب مجھے دیکھا تو ڈر گئی کہ میں پتہ نہیں کیا رد عمل دوں گا۔ میں نے اسے کہا کہ یہ تمہاری باتیں بہت اچھی لگ رہی ہیں، لیکن کیا ہمارے ان گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا؟ تو اس نے کہا کہ جب بندہ معافی مانگ کر اللہ کی جانب واپس آتا ہے نا، تو وہ اللہ کو زیادہ عزیز ہوتا ہے۔ مجھے خود بھی علم نہ ہوا کہ کیسے ایک دم سے میں نے فیصلہ کر لیا اور اس سے کہہ دیا ٹھیک ہے، تم ان کے بھائیوں سے کہہ دینا میں ان کے ساتھ جاؤں گا۔ پھر اگلے روز میں ان کے بھائیوں کے ساتھ مسجد میں گیا، وہاں جا کر ایک نئے سرے سے زندگی شروع کی، اور پتہ نہیں کیوں لیکن میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ میری بہن ٹھیک کہہ رہی تھی کہ مجھے وہاں واقعی سکون ملا تھا، یوں لگ رہا تھا کہ جیسے خزانہ مل گیا ہو۔ اب ہم دونوں نے تہیہ کیا تھا کہ اپنے والدین کو بھی اس جانب لائیں گے اور ان کو بتائیں گے، ضروری نہیں کہ پیسہ زیادہ ہو تو اس کا غلط استعمال ہی کیا جائے۔ اور اللہ کا میں اتنا زیادہ شکر گزار تھا جس کی کوئی حد نہیں کہ اس نے مجھے نواز دیا تھا، اور وہ بھی اس قدر اچانک کہ میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ آپ کو میری کہانی کیسی لگی ضرور بتائیے گا۔
اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔